بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ کیا دین کی دعوت دینے کے لیے اور اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آدمی کا عالم ہونا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ ہر مسلمان کو مبلغ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ساری امت کو جو ہے اس میں شامل کیا، اور بھلا ان کو اور سب سے اچھا اس لیے بیان کیا کیونکہ وہ بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یعنی دعوت دین کا کام کرتے ہیں۔ تو ساری امت جو ہے مبلغ ہونا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام اعلان فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو میری طرف سے دوسروں کو پہنچاؤ۔ تو یہ ہر مسلمان، ہر امتی پر جو ہے یہ لازم ہو گیا کہ وہ مبلغ بنے۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے۔ تو دین کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت قرار دیا، تو ہر ایک کو آپ جو ہے نصیحت کرنا ہر ایک پر جو ہے لازم ہو گیا کہ دیندار اگر رہنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کو نصیحت کرے۔ اور خیر کی بات لوگوں کو سکھانے کی اتنی بڑی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ آپ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملة فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمانوں اور زمینوں کی مخلوقات اور وہ چیونٹیاں، یہاں تک کیا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ چیونٹیاں جو اپنی بلوں میں رہتی ہیں اور وہ مچھلیاں جو سمندروں میں رہتی ہیں، درود بھیجتی ہیں لوگوں کو خیر سکھانے والے انسان پر۔ درود بھیجتے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہو تو رحمتوں کا نزول، اور فرشتوں اور دیگر مخلوقات کی طرف سے اگر ہو تو دعا اور استغفار۔ تو جو معلم الناس الخیر ہوتا ہے، خیر کی بات، بھلائی کی بات لوگوں کو سکھانے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اتنا بڑا جو ہے انعام فرماتا ہے اور اتنا بڑا جو ہے اس کو صلہ ملتا ہے۔ بہرحال اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک پر، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ مبلغ بنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے، چاہے وہ جن کو پہنچا رہا ہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان کو جو ہے خیر کی بات جو ہے سکھانا چاہیے اور سرکار کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ ایک تو یہ ہر ایک پر اس طرح لازم ہوتا ہے، اور دوسرا سرکار جو فضیلتیں سنائے ہیں خیر کو سکھانے والے کے لیے، ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے۔ اب یہ جو مبلغین ہوتے ہیں ان پر دو چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو جو چیزیں سکھا رہے ہیں لوگوں کو اس پر جہاں تک ہو سکے عمل پیرا رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ باتیں تو بڑی کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں جو ہے اگر ان کا عمل دیکھا جائے تو بالکل جو ہے دنیا دار بنے ہوئے ہیں، بالوں کو عجیب نمونے کے بنائے ہوئے ہیں، لباس بالکل کافروں کی طرح جو ہے پہنے ہوئے ہیں، اور بالکل دنیا داروں کی طرح جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، یا بالکل گانے ناچنے والوں کے جیسے حلیے جو ہے بنائے ہوئے ہیں اور اس طرح کے جو ہے کام کر رہے ہیں، فاسقین کے جو ہے کام کر رہے ہیں، اور جب بات کرنے لگے تو لوگوں کو جو ہے بڑی بڑی دین کی جو ہے باتیں سنانے لگ جائیں، تو یہ اس طرح کا جو ہے مناسب نہیں ہوتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے جو دعوت الی اللہ کا جو ہے کام کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری کوشش کرے کہ عمل صالح کے ذریعے بھی جو ہے دعوت دے، عمل صالح کو ایسا بنائیں کہ وہ اس کا عمل خود جو ہے دعوت دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، بات کرنے میں اس سے زیادہ بہتر کون ہے جو اللہ رب العزت کی طرف دعوت دے
اور عمل صالح کرے۔ تو دعوت اللہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے عمل صالح کو جوڑا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف دعوت اللہ ہو رہی ہے اور عمل صالح نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کو ایک ساتھ جو ہے اللہ رب العزت نے جوڑ کر جو ہے ارشاد فرمایا کہ اس سے بہتر کون ہے، کہ دعوت اللہ بھی کر رہا ہے اور عمل صالح بھی کر رہا ہے، تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہوئی پہلی بات کہ اس میں جو ہے عمل صالح کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور قول جہاں تک ہو سکے عمل جو ہے قول کے مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہے یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جتنی بات وہ جانتا ہے، جتنی چیز کا وہ علم رکھتا ہے، اتنی کی ہی وہ دعوت دے۔ اپنی حیثیت کو پہچانے، یعنی مختصر اگر کہا جائے تو اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی علمی بساط کیا ہے اس کو پہچانے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جن چیزوں میں بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس کا علم برابر نہیں رکھتا ہے، اس میں بات کرنے کے لیے جائے، اور باریک مسائل میں جو ہے وہ گفتگو کرنے لگے، اور حالانکہ جو ہے وہ عالم نہ ہو، تو پھر اس سے جو ہے غلطیاں ہوں گی، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچانے والا بن جائے گا۔ اگر کوئی آدمی جو ہے کسی غیر مسلم کو جو ہے دعوت دے رہا ہے اسلام کی طرف، اور وہ جو ہے ارکان اسلام اور ارکان ایمان کے متعلق جانتا ہے، تو اتنی کی ہی وہ دعوت دے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو باتیں ہیں، جو باریک مسائل ہوتے ہیں، ملحدین کے جو شبہات وغیرہ ہوتے ہیں، اور باریک مسائل اور اعتراضات جو ہوتے ہیں غیر مسلمین یا ملحدین کی طرف سے، وہ باریکیوں کو اور پیچیدگیوں کو وہ جو ہے نہیں جانتا ہے، تو اس میں جو ہے ان کے ساتھ بحث کرنا شروع نہ کرے، بلکہ صرف جو ہے موٹی موٹی بات جتنی وہ جانتا ہے اس کی طرف جو ہے وہ دعوت دے دے، اور پھر اس کے بعد جو باتوں کو نہیں جانتا ہے وہ اس کو جو ہے کوئی اچھی کتاب اور اچھے عالم کی طرف جو ہے اس کی رہنمائی کرے۔ یہ بھی دعوت اللہ ہے کہ میں ان باتوں میں اگر وہ کوئی اعتراضات جو ہے باریک جو ہے پوچھنے لگ جائے جس کا جواب یہ دے نہیں سکتا ہے، تو اپنی طرف سے جواب دینے کا تکلف نہ کرے، بلکہ بول دے کہ اللہ اعلم، میں نہیں جانتا ہوں، مجھ سے بہتر جو جاننے والے لوگ ہیں ان کی طرف میں آپ کو جو ہے رہنمائی کر دیتا ہوں۔ تو یہ بہت اچھا رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو دعوت دینے جا کے پھر جب وہ لوگ جو ہے ان کے علم سے زیادہ جو ہے سوال کر دیتے ہیں، تو وہاں ایک عار محسوس کرتے کہ ایسا کیسا میں جو ہے اس کو دعوت دینے کے لیے، سکھانے کے لیے جو ہے میں آیا ہوں، اور میں خود اگر نہیں جانتا ہوں کہہ دوں تو اس میں جو ہے کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ تو یہاں نفس اور انا کی بات آ جاتی ہے کہ میں اگر نہیں جاننے والا ثابت ہو جاؤں تو کتنی خراب بات ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں، اپنی طرف سے جس بات میں، جس فن میں، جس علم میں جو ہے وہ واقفیت نہیں رکھتے ہیں، اس میں بات کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ غلط سلط جو ہے جواب دینے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یا تو وہ سننے والا غیر مسلم جو ہے دین سے اور متنفر ہوگا اگر وہ جواب جو ہے غیر معقول ہو، یا پھر جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا کہ دین اسلام میں اس طرح ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس چیز سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اگر مسلم کو جو ہے دعوت دے رہا ہے تو جتنی چیز کی جو ہے وہ واقفیت رکھتا ہے، جیسا کہ نماز کے مسائل مثلا وہ جو ہے جانتا ہے، ارکان، واجبات، سنن کیا ہوتے ہیں، تو وہ بات جو ہے لوگوں کو سکھا دے۔ لیکن زکوٰۃ کے مسائل سے سمجھیے کہ وہ واقف نہیں ہے تو اس کی باریکیوں میں نہ جائے، اس کی تفصیل جو ہے بیان کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جتنی بات جو جانتا ہے اچھی طرح، اور اس کو یقین ہو اور اطمینان ہو کہ میں صحیح جگہ سے سیکھا ہوں اور یہ بالکل صحیح بات ہے، اتنی بات کو وہ پہنچائے۔ اور جس بات میں جو ہے اس کو تھوڑا بھی شک ہو، تھوڑا بھی جو ہے اس کو یہ لگے کہ میں جو ہے اس بات سے پوری طرح واقف نہیں ہوں، تو اس کے متعلق وہ بالکل بات نہ کرے۔ اس کی ذمہ داری جو ہے ان لوگوں پر چھوڑ دے جو اس بات کو بہتر جانتے ہیں۔ تو ہر کوئی اپنے لیول کے حساب سے جو ہے دعوت اللہ اور تبلیغ کا جو ہے کام کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو یہ کام کرنا نہ صرف جو ہے چاہیے بلکہ ضروری ہے، ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ جو ہے مبلغ بنے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے جو ہے میری بات کو پہنچاؤ اگرچہ کہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ واللہ ورسولہ اعلم واحکم۔